اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ ایک اور نیک ہو کر، یک زبان و یک خیال ہو کر، رسالت کے پیکر، خلائق کے سرور، محبوب داور، ساقی حوض کوثر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، حضور اکرم، تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، شفیع امم، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ جسے سفر المظفر شریف کہتے ہیں، اس مہینے کی آخری تاریخ چل رہی ہے. اب یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے. اس مہینے کی 13 اور 14 سفر المظفر کو آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، سرچشمہ روحانیت، قاسم نور ہدایت، فیض بخش بصیرت و بصارت، حضور سیدنا شیر بنارس مولانا شاہ عبد الوحید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کا سالانہ عرس مقدس نہایت ہی شان و عظمت کے ساتھ منایا گیا. اور ابھی آج کل سے بریلی شریف کی دھرتی پر دنیائے سنیت
کے امام عاشق مصطفیٰ دریائے رحمت مجدد اعظم عظیم البرکت امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت کا عرس مقدس منایا جا رہا ہے۔ کل پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے۔ کل آنے والا دن آپ کے عرس کا آخری دن ہوگا۔ اور ابھی ہم آگے بڑھیں تو یہ آنے والی جو جمعرات ہے جسے آخری بدھ کی باسی کہتے ہیں، جمعرات کو ولایت و روحانیت کے امام سراج الاولیاء تاج الاصفیاء شہزادہ حضور قطب بنارس سیدنا حضور مخدوم بنارس مولانا شاہ عبد الرشید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کا سالانہ فاتحہ منایا جائے گا۔ آپ کی تاریخ وصال تو 29 صفر المظفر ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنا عرس الگ سے منانے کو منع فرمایا تھا، اس لیے آپ کا عرس پاک تو 2 شوال اور 3 شوال قطب بنارس کے عرس میں شامل رہتا ہے، اور وصال کی تاریخ کا تعین بھی نہیں، بلکہ حضور سیدنا شیر بنارس نے آپ کا نیاز اور آپ کا فاتحہ اور آپ کے وصال کے موقع پر یادگاری پروگرام کے لیے آخری بدھ کی باسی قرار کر دیا۔ تو آخری بدھ چونکہ بنارس میں بڑے تزک و احتشام سے لوگ مناتے تھے، فضولیات میں مبتلا ہو جاتے تھے، سیر و تفریح کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، گھومنا پھرنا، ادھر ادھر فضول کاموں میں زیادہ لوگ لگے تھے، اس لیے آپ نے جمعرات کا دن یہ منتخب فرما دیا کہ چھٹی رہے گی، لوگ کثرت سے ایک ولی کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، فضول کاموں سے بچیں گے، نیکیوں سے قریب ہوں گے، ان کا فیض حاصل کریں گے۔ لہذا اس لحاظ سے حضور سیدنا مخدوم بنارس کا سالانہ فاتحہ ہر سال آخری بدھ کی باسی کو ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آنے والی جمعرات میں منایا جائے گا، اور جمعرات میں بعد نماز عصر حلقہ ذکر اسی مسجد بیت الرشید میں ہوگا۔ حلقہ ذکر کے بعد نیاز دیا جائے گا، تبرک تقسیم کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعرات کی عصر کی نماز اسی مسجد میں ادا کریں اور حضور سیدنا مخدوم بنارس کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ یہ اولیاء کرام کا مہینہ ہے صفر المظفر، کثیر تعداد میں اولیاء کرام نے اس ماہ سفر میں آخرت کا سفر کیا ہے۔ ابھی بریلی شریف کی دھرتی پر اعلی حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے، اور ابھی اس سے آگے بڑھیں گے۔ 28 صفر کو سرہند کی سرزمین پر امام ربانی حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کا عرس پاک سرہند کی دھرتی پر بڑی شان و عظمت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان سارے بزرگان دین، اولیاء کاملین، ایک ایک کی شخصیت ایسی ہے کہ زندگی ذکر کرتے تمام ہو جائے، کما حق ہو، ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ حضور سیدنا سرکار شیر بنارس کی ذات ابھی بہت دن نہیں ہوا آپ کے وصال کو،
جو لوگ بھی آج 40-50 سال کی عمر کے ہیں، 50 سال کی عمر والے بہوش و حواس بتا سکتے ہیں کہ شیر بنارس کی زندگی، ان کا چہرہ بشرا، ان کا رنگ و روغن، ان کا اخلاق، ان کے آداب، ان کے طریقے، ان کی دینداری، ان کا تقوی شعاری، ان کا کردار، ان کی عبادت گزاری اور ان کی شب بیداری کیسی بے مثل و بے مثال رہی ہے۔ اپنی پیشانی کی نگاہوں سے دیکھنے والے آج ابھی موجود ہیں۔ بزرگوں کے حالات تو کتابوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، لیکن حضور شیر بنارس کی شخصیت کو آپ نے اپنی پیشانی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کیسی شان کے مالک تھے، کیسی عظمت، کیسا رتبہ، کیسا تقوی، کیسی روحانیت۔ شیر بنارس مذہب اور عقیدے کے مسلک کے بڑے پابند، استقامت فی الدین پہلو سے آپ کے جھلکتی تھی۔ حضرت حضور شیر بنارس کی زندگی کے کارنامے بے شمار ہیں، بڑے بڑے مورچے آپ نے سر کیے ہیں، بدعقیدوں کو ہمیشہ زیر کیا ہے۔ بدعقیدوں کی مجال نہیں ہوتی کہ حضور شیر بنارس کی نگاہ سے نگاہ ملا لیں۔ آپ کا تقوی، پرہیزگاری ایسی کہ روپے پیسے بھی اپنے ہاتھ سے آپ نہیں چھوتے۔ کوئی جیب میں ڈال دیتا، کسی سے جیب ایسے کرتے جیب سے وہ ہاتھ ڈال کے نکال لیتا، اور کبھی اگر پیسہ پکڑتے بھی اپنے ہاتھ میں تو پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، پابندی ایسی تھی، شریعت کی پابندی، بے شمار خوبیاں اور کمالات تھے حضور شیر بنارس میں۔ بدعقیدوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، میل ملاپ نہیں کیا، اس کو سینے سے اپنے لگایا جو مصطفیٰ کا وفادار رہا، اور نظر سے اس کو اتار دیا جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا غدار رہا۔ معیار زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے، زندگی کا معیار ایسا پاکیزہ ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیے زندگی کے حالات تو خدا یاد آتا ہے۔ یہ تقوی شعاروں کی جماعت، پرہیزگاروں کی جماعت، عرفاء کی جماعت، صوفیاء کی جماعت، اہل اللہ کی جماعت، سب بڑی شان والی جماعت ہوتی ہے۔ ان کو نہ دنیا کے کسی دولت مند کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی حکومت کا خوف ہوتا ہے، نہ باطل قوتوں سے دبتے ہیں۔ ہمیشہ شیر دل ہو کر وہ میدان میں ڈٹے رہتے ہیں۔ سیدنا حضور شیر بنارس کی زندگی کتنی پاکیزہ اور کتنی اہم گزری ہے۔ بڑے بڑے مورچے آپ نے سر کیے ہیں۔ یہی کچہری کی سرزمین پر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کلکتہ کی سرزمین سے مشرکین نے ہمارے سرکار کی شان میں گستاخی پر ایک کتاب لکھی، بویا پیڑ ببول کا اور سنگیان۔ یہ دو کتابیں لکھیں جس میں توہین کی ہمارے سرکار کی شان میں، اور ہمارے مذہب مہذب، مذہب اسلام کی توہین کیا۔ وہ کتاب یہاں بھی آئی، بنارس میں جب لوگوں تک پہنچی، پڑھنے والوں نے پڑھا، حضور شیر بنارس کے پاس لوگ آئے کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی کی ہے ہمارے نبی کی شان میں، ان گستاخوں کو سزا ملنی چاہیے۔ سیدنا حضور شیر بنارس نے سنا، سننے کے بعد آپ نے علماء کی جماعت کو شامل کیا، اور ایک اہم جلوس آپ نے بنارس کی دھرتی پر نکالا۔ لوگوں کو یاد ہوگا
دیکھنے والوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ بڑی مخالفت کیا بنارس کے ہی دوسرے لوگوں نے، دوسرے گروپ کے لوگوں نے، دیوبندیوں نے بھی، وہابیوں نے بھی، اور جو اپنے کو سنی کہتے ہیں ان سب نے مخالفت کیا۔ گھر گھر جا کر منع کیا، ہرگز مت جانا، کچہری چلنا ہے، جیل بھرو آندولن شروع کیا ہے، ہرگز مت جانا، بڑی پریشانی آئے گی، بڑی مصیبت آئے گی۔ پابندی کے لیے انہوں نے ہینڈ بل بھی چھاپا، گھر گھر بانٹا، لیکن مرد خدا سیدنا حضور شیر بنارس نے جو آواز لگائی، اپنی آواز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تاریخ آئی، کچہری کے میدان میں سیدنا حضور شیر بنارس پہنچے، بنارس کے علماء اہل سنت پہنچے، اور کثیر تعداد میں برادران اسلام اکٹھا ہوئے۔ ایسا کثیر مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع، اتنی سازشوں کے بعد بھی شیر بنارس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے بنارس کے فرزندان اسلام کچہری کے میدان میں پہنچ گئے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اس جلوس میں شرکت کیا ہے، ان سے پوچھئے۔ سیدنا حضور شیر بنارس تشریف لے گئے، علماء کا ازدحام تھا، عوام کی بھیڑ تھی، لاکھوں کا مجمع تھا۔ سیدنا حضور شیر بنارس نے خطاب فرمایا، اور جس وقت شیر بنارس کا کچہری کی دھرتی پر خطاب ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پہ ابھی زلزلہ آ گیا ہے، لرزہ براندام تھا مجمع۔ کچہری کے بڑے بڑے حکام، آفیسران اور اجلاس میں جج وغیرہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے چیئر کو چھوڑ کر وہ برآمدے پہ آ کے کھڑے ہو کر منظر دیکھتے رہے، اور شیر بنارس کی للکار کو سن کر آپس میں حیران ہو کر بڑے بڑے جج، منصف، آفیسران ایک دوسرے میں آپس میں پوچھتے تھے، ارے یہ کون ہے، یہ کون مولانا ہے؟ تو ججوں نے ہی بتایا، یہ ابو العلماء ہے، یہ مولانا کے سب کے باپ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ پوری کچہری کی دھرتی پر ایک زلزلہ سا طاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خطاب فرمایا، وہ خطاب آج بھی لوگوں کے پاس ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ ہے، جنہوں نے حفاظت کی ہوگی وہ سن سکتے ہیں۔ سیدنا حضور شیر بنارس نے پھر ڈی ایم کے پاس آ کر میمورنڈم دیا۔ ڈی ایم نے بھی یہ ہیبت، یہ روب، یہ دبدبہ دیکھا، اپنا آفس، اپنا اجلاس، اپنا چیئر چھوڑ کر وہ اٹھ کر باہر آیا، اور برآمدے میں آ کر حضور شیر بنارس کی دستبوسی کیا اور میمورنڈم لیا۔ میمورنڈم لے کر اس نے مجمع عام میں اس نے تسلی بھرا پیغام دیا، اور اس نے کہا، بے شک ایسی عظیم شخصیت کی قیادت میں یہ جلوس آیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کتابوں پہ فوراً پابندی لگائی جائے، گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں، اور لکھنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ حضور شیر بنارس کی زندگی کا وہ کارنامہ ہے کہ اس دونوں کتاب پر فوراً پابندی لگا دی گئی، آج تک دوبارہ پھر وہ کتاب دیکھنے کو نہیں ملی۔ سیدنا حضور شیر بنارس نے بہت سے مورچے بنارس میں سر کیے ہیں۔ اسی دوسی پورہ کی سرزمین پر آج بھی مقدمے بازی ہو رہی ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، سنی اور شیعہ کے نام پر مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ حضور شیر بنارس کے وقت میں فیصلہ ہو گیا تھا، شیعوں کے حق میں تھا، اور بنام سنی جو لگے ہیں ان کے خلاف ہو گیا، اور سپریم کورٹ کا آدیش ہو گیا
کہ ان ساری قبروں کو جو امام چوک کے قریب میں ہیں 3-4 قبروں کے بارے میں آدیش ہو گیا کہ ان قبروں کو وہاں سے اکھاڑ کے نکال کے کہیں دوسری جگہ نصب کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا آدیش تھا، پوری فورس لگ گئی، بڑے بڑے انجینئر ماہرین ایک سے ایک آفیسران دلی کے چل کر آئے، مشینیں آ گئیں کہ اس کو کھودا جائے گا، یہاں سے نکال کے جگہ منتقل کیا جائے گا۔ ایک ہنگامہ تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر ایسا ایک بار ہو جاتا تو پھر یہ ریت اور رواج بن جاتا، اور پھر جو بھی چاہتا وہ قبروں کو کھود کھود کر جگہ بدل دیا کرتا، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا آدیش تھا۔ حضور سیدنا شیر بنارس کی خدمت میں یہی دوسی پورہ کے لوگ آ گئے اور کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ہو گیا ہے، آدیش ہو گیا ہے، فورس لگ گئی ہے، بڑے بڑے انجینئر ماہرین سب اکٹھا ہیں، اور ابھی کل یا پرسوں کے دن یہ کام ہونا ہے۔ حضور ہم لوگ کہاں جائیں، آبرو کا سوال ہے، مذہب کی بات ہے، توقیر مذہب کی رکھنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آبرو بچا لیجئے۔ سیدنا حضور شیر بنارس نے سن کر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ صرف اتنا کر دو، 1-2 لائٹ کا انتظام کر دو اور 1-2 تخت بچھا دو، اعلان کر دو، میں آؤں گا، سارا مورچہ میں سر کر لوں گا، تم لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ یہی دوسی پورہ کی سرزمین ہے، علاقے کے لوگ آج بھی شاہد اور گواہ ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر دوسی پورہ میں جلسے کا انتظام کر دیا۔ سیدنا حضور شیر بنارس اپنے وقت پر پہنچے، فورس لگی تھی، پولیس کی بھیڑ تھی، بڑے بڑے حکام تھے، انجینئر آفیسران دلی سے آئی ہوئی پوری ٹیم تھی، مشین کا انتظام تھا، بس وہ قبر کھودی جانے والی تھی کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اسی اسٹیج پر ایک پرجوش ولولہ انگیز خطاب فرمایا۔ خطاب تو لمبا فرمایا، سارے حکام، سارے آفیسران کھڑے سنتے رہے۔ ساری باتوں کا لب و لباب آپ نے یہ فرما دیا، جو قبر کو کھودے اور قبر کو کھود کر نکالے تو قبر کا کھودنا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ جملہ اتنا اہم، اتنا آسان تھا کہ سب کی سمجھ میں آ گیا، اور آپ نے فرما دیا قبر کو کھودنے والا گویا ایسا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے۔ یہ بات ایسی عام فہم ہوئی کہ سارے حکام، انجینئر، جو دلی کی ٹیم آئی تھی، جتنے لوگ تھے، انہوں نے سنا، سب کے ہوش آ گئے، اپنے کان انہوں نے پکڑ لیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا گناہ جرم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ سارے حکام سرد پڑ گئے۔ الحمدللہ شیر بنارس کے خطاب نے کھودی جانے والی قبروں کو آج تک بچا لیا۔ بعد میں یہ ترتیب حکم آیا کہ ان کو گھیر دیا جائے، گراؤنڈ بنا دیا جائے، کھودا نہ جائے۔ اس طرح سے حضور شیر بنارس نے بڑے بڑے مورچے بنارس کی سرزمین پر سر کیا ہے، مذہب کو بچایا ہے، ملت کی حفاظت کیا ہے، مسلمانوں کی توقیر بڑھائی ہے، مذہب کی آبرو بچائی ہے۔ حضور سیدنا شیر بنارس کی دھرتی پر بڑی انمول شخصیت کا نام ہے۔ جب بھی کوئی میٹر آتا، کوئی معاملہ آتا، بڑے بڑے مولوی حضرات
اپنے اپنے گھروں میں چھپے نظر آتے، لیکن شیر بنارس کو خبر مل جاتی تو میدان میں سینہ سپر ہو کر نکل جاتے۔ طاقت سے کبھی ڈرے نہیں، دولت مندوں کے چکر میں کبھی آئے نہیں، احقاق حق کرنے میں دلیر رہے، ابطال باطل کرنے میں آپ دلیر رہے۔ اسی لیے آپ کو بنارس کا شیر کہتے ہیں۔ شیر بنارس کی شان یہ تھی، لگائی حق کی وہ ضربیں، میرے شیر بنارس نے اتر کر رہ گیا آخر، ارے نجدی تیرا پانی۔ یہ میرے شیر بنارس کا کرم اور پروردگار عالم کا فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے بنارس کی دھرتی پر فاروقی شہزادوں کو اتارا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب کے آپ لوگ نسل سے ہیں، اولاد ہیں، ان کی آنکھوں کے نور ہیں۔ سیدنا حضور قطب بنارس پانی پت کی سرزمین سے بنارس میں چل کر آئے، بنارس کی قطبیت کا اہم منصب آپ کو عطا ہوا۔ کہنے والے نے کہہ دیا، میرے شہر بنارس پر، میرے شہر بنارس پر ہوا یوں فضل ربانی، حمیدی ابر سے برسا فریدی فیض کا پانی۔ شیر بنارس حضور قطب بنارس کے نور نظر ہے، آپ کے پوتے ہیں۔ حضور مخدوم بنارس کے بھی بے شمار زندگی کے کارنامے ہیں۔ کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی بے وفاؤں سے بدعقیدوں سے ملت نہیں رکھا، ہمیشہ تسلف فی الدین اور عقائد حقہ کے پابند رہے، عقائد حقہ کا پیغام دیا، حقائق عقائد حقہ کی پیروی کیا بھی، کرایا بھی۔ سیدنا حضور شیر بنارس، حضور سیدنا قطب بنارس کے لخت جگر ہیں۔ حضور سیدنا مخدوم بنارس یہ بھی میرے قطب بنارس کے نور نظر ہیں۔ سیدنا حضور قطب بنارس کے دربار سے جو فیضان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے الحمدللہ، قیامت تک یہ فیض کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کہنے والے نے کہہ دیا ہے، ملا ہے، مل رہا ہے اور یوں ہی روز قیامت تک، ملا ہے، مل رہا ہے اور یوں ہی روز قیامت تک، در قطب بنارس سے ملے گا فیض عرفانی۔ لگائیں حق کی وہ ضربیں، میرے شیر بنارس نے اتر کر رہ گیا آخر، ارے نجدی تیرا پانی۔ سیدنا حضور شیر بنارس نے بنارس کی دھرتی پر، وہ دن بھی یاد ہوگا بنارس کے لوگوں کو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ویلفیئر ہاسپٹل کمچھا میں ایڈمٹ تھے، پسلیوں کی ہڈیاں سینے کی چکنا چور، مونڈے کی پسلی کی ہڈی آپ کی سب فریکچر تھی، حالت نازک تھی، اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ ایسے وقت میں غیر مقلدین نے امام حرم کو دعوت دے دیا اور بنارس میں امام حرم کی آمد ہونے لگی۔ بنارس شہر کے گلی گلی ایک پرچم لہرایا گیا، ایک چرچا ہوا، ایک دھوم مچی، امام حرم آ رہے، امام حرم آ رہے، ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، ایک دھوم مچی تھی۔ سیدنا حضور شیر بنارس کو بھی خبر لگی اور آپ نے اپنے طور پر سوچا، اگر اس طور پہ نماز مسلمانوں نے اس کی اقتداء میں پڑھ لیا، وہ حرم کا امام تو ہے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ بدعقیدہ ہے، نبی کی بارگاہ کا گستاخ ہے، اس کے پیچھے اگر کسی نے بھی نماز پڑھی تو توبہ اور پھر سے ایمان لانا ہوگا، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیسے روکا جائے، کیسے بتایا جائے۔
سارے بنارس شہر میں دھوم مچی تھی، کوئی سامنے بولنے والا نہ تھا کہ حضور شیر بنارس ویلفیئر ہاسپٹل میں علالت کے بستر پہ آرام فرما تھے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پریشان تھے۔ علماء کی جماعت آپ سے ملنے کے لیے گئی، ان علماء میں سے آپ نے حضور حضرت علامہ مفتی محمد یامین صاحب قبلہ مراد آبادی اور دیگر علماء کو آپ نے روکا اور آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں نے سنا ہے کہ امام حرم آنے والا ہے، اور یہ بہت بڑی سازش اور پلاننگ غیر مقلدوں نے کیا ہے، سنیت کو نقصان پہنچے گا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے زیادہ مت والے دیوانے ہیں، کثیر جماعت ہونے کا اندیشہ ہے، اور لوگ اس طرح سے گمراہ و بے دین ہو سکتے ہیں، لہذا احقاق حق ہونا چاہیے، اعلان ہونا چاہیے۔ ان لوگوں میں کسی کی ہمت نہ ہوئی اور سب نے کہا کہ ارے حضرت یہ بہت اہم معاملہ ہے، خاموش رہا جائے، چپ چاپ رہا جائے۔ جلال میں آ گئے شیر بنارس اور فرمایا کہ اب وقت کب آئے گا آپ کو بولنے کا، ہمیں قوم کی ہدایت کرنا ہے، گمراہوں سے بچانا ہے، اپنی قوم کو گمراہی کے دہانے سے بچا کر انہیں راہ راست بتانا ہے۔ اب کام نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ آپ لوگ ٹھیک ہے کوئی اپنے نام سے نہیں، میرے نام سے شائع کرے، میں مضمون بتا رہا ہوں، آپ لکھیے۔ اور اسی وقت آپ نے مضمون لکھوایا اور لکھوا کر اشتہار کی شکل میں چھپوایا، اور چھپوا کر اپنے نام سے پورے بنارس میں اشتہار تقسیم کرا کر پوری قوم اور ملت کے مذہب و ایمان کو بچا لیا۔ اور آپ نے لکھ دیا کہ امام حرم بے شرم بنارس میں آنے والا ہے، مسلمانوں اس کی اقتداء میں نماز نہ پڑھنا، نماز پڑھو گے تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ایسا پمفلیٹ بنارس کی دھرتی پر شائع کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر ایسے پرپیش ماحول میں مذہب اور عقیدے کو بچایا ہے تو میرے شیر بنارس نے بچایا ہے۔ سیدنا حضور شیر بنارس بڑی باکمال شخصیت ہے، زندگی کے بہت سے آپ کے کارنامے ہیں۔ آپ مظفر پور کی سرزمین پر تشریف لے گئے، حضرت علامہ مغفور عالم صاحب قبلہ ابھی موجود ہیں مظفر پور میں، انہوں نے ہی دعوت دی تھی، ان کی شادی ہونے والی تھی، شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت تھی حضور شیر بنارس کی۔ سیدنا حضور شیر بنارس اپنے چند احباب کو ساتھ میں لیے ہوئے 5-7 آدمی کی جماعت تھی، آپ تشریف لے گئے، مظفر پور پہنچے۔ جو ہی آپ اس دیہات اس قریہ میں پہنچے تو وہاں کی حالت دیگرگوں، حالت خراب، سارے کے سارے بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سب بیابان میں، کھیت میں، یہاں وہاں ڈیرا لگائے وقت گزار رہے ہیں۔ شیر بنارس کو حالات معلوم ہوئے، آپ نے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو سب نے بتایا کہ کئی مہینوں سے ہم لوگ پریشان ہیں، اچانک آگ کی ایک آتش آتی ہے، شعلہ آتا ہے، پوری بستی کو، گھر مکان کو اکٹھا جلا کر خاک کر کے آگ بجھ جاتی ہے، اور کوئی حل نہیں، کوئی راستہ نہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کی مجبوری ہو گئی، گھر مکان جل گیا۔ سیدنا حضور شیر بنارس نے وہیں پر کھڑے کھڑے فوراً آپ نے چند کنکر منگائے مٹی کے اور کچھ پڑھ کر دم کیا اور پورے اطراف میں بستی کے ان کو ڈلوا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا
کہ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، انشاءاللہ اب یہ آگ کبھی آپ تک نہیں آئے گی۔ اتنا کام کیا، وہ روحانیت، وہ کمال تھا کہ اس دن سے وہ بستی جو محفوظ ہوئی، آج تک اس بستی میں دوبارہ پھر ایسی آگ نہیں لگی۔ سیدنا حضور شیر بنارس کی زندگی کے کارنامے بہت سارے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر اگر موقع رہا تو باتیں آگے بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔